اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کووڈ-19 یا کرونا اس وقت دنیا کا سب سے اہم اور سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے۔ عالمی معیشت بھی اس وقت کرونا کے گرد گھومنے لگی ہے، یا پھر عالمی معیشت کا بھی اس وقت سب سے بڑا محرک اس کے اتار چڑھاؤ کا وہ کرونا بن گیا ہے، اور عالمی سیاست بھی اس وقت کرونا کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت چین اور امریکہ جیسی طاقتوں کا اور یورپ اور چین جیسی طاقتوں کی باہمی سیاست میں بھی کووڈ ہی بنیادی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور ان ممالک کے لیے یہ اتنا اہم اور اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ اگر کووڈ کی مس ہینڈلنگ نہ ہوتی تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ آج دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہوتے۔ یہی کووڈ کی مس ہینڈلنگ تھی کہ جس کی سزا ان کو امریکی قوم نے دے دی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کرونا پہ سیاست ہو رہی ہے۔ باقی دنیا کے وہ سیاست کا اہم ترین اور گورننس کا اہم ترین ایشو بن گیا ہے، لیکن پاکستان میں ادھر اگر آپ دیکھیں تو کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی لائحہ عمل نظر نہیں آ رہا ہے۔ حکومت بھی اس پہ بری طرح سیاست کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے اس وقت اپوزیشن بھی اس پہ بری طرح سیاست کر رہی ہے۔ دنیا ویکسین ایجاد کرنے لگی ہے، ویکسین کے ٹرائل شروع ہو گئے ہیں۔ تو آج کے جرگے میں ہم نے اس لیے کسی سیاستدان کو مدعو نہیں کیا ہے، کسی حکومتی شخصیت کو مدعو نہیں کیا ہے، کسی اپوزیشن والے کو مدعو نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ کرونا جیسے ایشو سے متعلق بھی اگر بات کرتے ہیں تو وہ اپنی سیاست کا اینک لگا کے اس کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے میرٹ پہ بات کرنے والے مختلف ماہرین کو دعوت دی ہے تاکہ ان سے جان سکیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کووڈ-19 کی صورتحال کیا ہے، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے، اور یہ جو ویکسین مختلف جگہ پہ آ گئی ہیں تو وہ ویکسین کس مرحلے میں ہیں، اور پاکستان میں اس سے کس حد تک استفادہ کیا جا رہا ہے، یا کب اس سے ہم استفادہ کر سکیں گے۔ میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، گرین ٹاسک فورس کے صدر ہیں۔ علی معین نوازی صاحب خود ڈاکٹر تو نہیں ہیں، پیرنٹس ان کے ڈاکٹر ہیں، لیکن ریسرچر ہیں، اور اس حوالے سے دن رات ریسرچ کر کے پوری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ اور پروفیسر اعجاز خان صاحب، وہ چیئرمین ہے انفیکشن کنٹرول بورڈ کے، اور اس وقت جو ویکسین کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کو بھی وہی دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جمال ناصر صاحب، آپ بتائیے کہ کووڈ کی اس وقت صورتحال کیا ہے، اور حکومت جو کچھ کر رہی ہے کیا یہ اس کا حل ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کووڈ کی جو حال ہے عوام کا بہت برا حال ہے، اور جیسے آپ نے ابھی شروع میں کرتے ہوئے کہا کہ عوام ٹوٹلی کنفیوزڈ ہے، کہ ایک وقت میں جو نمائندے یہ کہا کرتے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اور آزادی ہونی چاہیے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ آزادیاں سلب کر لو، لاک ڈاؤن کی طرف چلے جاؤ اور سب کچھ کر لو۔ اور دوسری طرف وہ سیاستدان جو کہتے تھے یار یہ حکومت پاگل ہو گئی ہے، لاک ڈاؤن نہیں کر رہی، یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، اور وہ بے تحاشا اپنے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ الزام ہم دونوں کو دے رہے ہیں، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی۔ اور المیہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن جلسے کر رہی ہے تو حکومت بھی کچھ کم نہیں کر رہی۔ آپ ان کے کسی وزیر کی پریس کانفرنس آ کے دیکھ لیں، ان کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے اگر یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اکتوبر میں اسپائک آ گیا تھا، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب گئے سوات میں جلسہ کیا، پھر ابھی پرسوں تک ان کے تمام وزراء وہ گلگت میں جلسے کر رہے تھے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک یہ ہے نا صورتحال، اتنی جتنا ویسے تھوڑا سا حکومت کیونکہ چاہ رہی ہے لاک ڈاؤن کرنا، کیونکہ حکومت چاہ رہی ہے کہ اس کی اپنی پولیٹیکل انٹینشنز ہیں، اس لیے ایک ایسی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے۔ اتنے برے، میری ذاتی رائے میں اتنے برے حالات شاید نہیں ہیں جو جون، جولائی اور اگست میں تھے۔
مثال کے طور پہ نہیں ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ اس وقت آپ دیکھیں کہ شفا ہاسپٹل کا ان سے پوچھ لیں جی بیڈ اویلیبل نہیں ہے، کلثوم کا دیکھ لیں بیڈ اویلیبل نہیں ہے، یہ آپ کے سرکاری اسپتال میں لوگ بامن مجبوری جاتے ہیں وہ بھر گئے ہیں، تو برے حالات اور کیا نہیں. میں وہ آپ کی طرف آ رہا تھا کہ اس دفعہ کی جو ویو آئی نا جی وہ اتنی تعداد میں نہیں ہے، لیکن جو اس دفعہ کا وائرس آیا تھا وہ تھوڑا سا بہت اس نے جا کے جس کو بھی ٹچ کیا یا ہیٹ کیا اس نے ان کو کافی خطرناک سمٹم پیدا کیے، ہر ایک کو تقریباً اس نے لنگس کو انوالو کیا، نمونہ کیا. لیکن آپ ایک عجیب سی بات بتانے لگا ہوں کہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو 5.2% مورٹیلٹی تھی جولائی اور اگست میں، مطلب کہ 100 میں سے اس وقت 5 لوگ مارے تھے، یہ حال تھا. پیک جو تھی نا وہ تقریباً جولائی اور جون کے اینڈ میں تھی. وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کی پیک ابھی نہیں پہنچی. لیکن اگر میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، میں نے اپنی پوری بات نہیں کی تھی کہ اگر ہم نے جو آج کل مورٹیلٹی ہے وہ 2% پہ آ گئی. اچھا 2-4 چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں 4-6 مہینے میں. ایک تو یہ کہ سب سے اچھا ہوا ڈاکٹر صاحب اعجاز صاحب بیٹھے شفا میں، علاج کی بہتر سہولتیں آ گئی ہیں. ایک اچھا ہوا ہے کہ پہلے یہ تھا جب فروری مارچ میں آیا تو مورٹیلٹی اس لیے زیادہ ہوئی کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. آپ اٹلی میں دیکھیں کہ جب شروع میں لوگ مرے تو ٹریٹمنٹ ہی غلط ہو رہی تھی، وہ تو بعد میں پتہ چلا دوائیوں کا تعین نہیں ہوا جی، وہ پھیپڑوں میں جو تھی کلاٹنگ ہو رہی تھی. تو اللہ کا شکر یہ ہوا ہے کہ ایک اچھی تبدیلی جو آئی ہے کہ علاج بہت بہتر ہوا ہے جس کی وجہ سے مورٹیلٹی تھوڑی سی کم ہوئی ہے. لیکن میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے احتیاطی تدابیر نہ کی، ہم نے اپنے حکومت نے، سیاستدانوں نے، لوگوں نے فرض ادا نہ کیا تو یہ مورٹیلٹی الٹیمیٹلی بڑھ بھی سکتی ہے پھر. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ آپ تو خود میدان میں ہیں، خیر ڈاکٹر جمال ناصر صاحب بھی میدان میں ہیں، اس میں سب اب میدان میں. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا نا کہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس میں دیکھیں کیسز تو کافی حد تک کم ہو گئے تھے، لیکن پچھلی اگر ہم 6 ہفتے دیکھیں یا 6 ہفتے کے قریب تو ایکسپونینشیل رائز ہوئی ہے کیسز کی بھی، لیب کے اندر پازیٹیوٹی ریٹس کی بھی، ہاسپٹلائزیشن کی، آئی سی یو کے اندر ایڈمیشن کی اور ڈیتھس کی. اگر میں دیکھوں پہلے والے سے اور ابھی والے میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ فرق میرے خیال میں زیادہ نہیں، ہم اسی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ڈاکٹر جمال ناصر صاحب نے بات کی کہ اموات یعنی مورٹیلٹی ریٹ جو انہوں نے بتایا تو اموات کی شرح پچھلی کی بنسبت کم ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں زیادہ ہے. مجھے دیکھنا پڑے گا 2% تقریباً پہلے بھی ایسی تھی 2.1%. آصف شاید آپ کو 2.1% ہی تھی. کچھ جیسے کے پی کے میں 5% کے قریب تھی. دنیا بھر کے اندر دیکھیں تو 3 to 4% انیشیل تھی اور تھوڑی بہت بہتر ہوگی کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سہولیات بہتر ہوگی، ڈائگنوسٹک اچھے ہو گئے، جلدی سے ہمیں ٹریٹمنٹ تھوڑی سی بات کچھ ٹریٹمنٹ آ بھی گئی ہے، بہت کچھ سیکھ بھی لیا، اس کو مینیج کرنے کا طریقہ سیکھ لیا. تو اس سے ظاہری بات ہے کہ مورٹیلٹی اسٹیبل یا اسٹڈی ہے، بہت زیادہ نہیں ہوئی. لیکن مورٹیلٹیز ہو رہی ہیں. اگر ہم دنیا بھر کے اندر 5 کروڑ سے اوپر کے قریب لوگ انوالو کیسز آ چکے ہیں، 13 لاکھ سے اوپر ڈیتھس ہوئی ہیں. یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے، یہ تو اتنی بڑی فگر ہے. پاکستان کے اندر فگرز دیکھیں تو وہ بھی بذات خود اس بیماری کی وجہ سے کیسز جو ہوتے ہیں وہ اگر اس کو 10 گنا ملٹیپلائی کریں تو اتنے کیسز ضرور ہوں گے، کیونکہ یہ تو ڈاکیومنٹڈ کیسز ہیں. اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گے جو اس کو کیسز کو ڈاکیومنٹ نہیں کیا تو مورٹیلٹی اس میں شامل ہے. یہ تو صرف ہسپتال کا ڈیٹا ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے. یہ جو جلسے جلوسوں میں جا رہے ہیں، روزانہ شادیوں میں جا رہے ہیں، وہ تو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. تو جب مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ ٹیسٹ کیوں کریں گے اور ان کا پتہ ہمیں کیسے بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے، بتاتے نہیں ہیں، ڈاکیومنٹ نہیں ہو رہا. تو اس لیے ہمیں ایکچوئل فگر اس سے کئی گنا زیادہ ہے اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ اس میں ٹھیک ہے ٹیسٹ ہم زیادہ نہیں کر رہے، لوگ نہیں جا رہے، سہولیات نہیں ہیں، خرچے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو ریسورسز نہیں آپ کے پاس. تو اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نمبرز ہمیشہ سے کم دکھتا ہے. علی آپ کی کیا فائنڈنگ ہے؟ دیکھیں اس پرابلم کو اگر ہم میکرو لیول پہ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. دنیا میں 195 ملک ہیں. 195 میں سے 30 ملک ہیں صرف ایسے جنہوں نے کووڈ کو کچھ حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے. اور وہ کیونکہ وہ جزیرے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یا کچھ افریقہ کے ملک ہیں جہاں ٹیسٹنگ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے، یا پھر وہ آسٹریلیا ہے یا نیوزی لینڈ ہے جنہوں نے بڑا اسٹرکٹ پہلے دن سے ٹریول اور وہ سب چیزیں کی تھیں. 11 ملک ایسے ہیں جو تھوڑا بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر بہت اسٹرکٹ
میجرز لیے گئے جس طرح سعودی عربیہ ان میں آ گیا اور ایک دو اور جزیرے. لیکن باقی 154 کنٹریز ہیں جن کے اندر ٹرینڈ اس وقت نیگیٹو ہے. 154 میں کنٹریز میں سے ہے جس میں ٹرینڈ نیگیٹو ہے, جس میں سے 71 ایسی ہیں جن کی سیکنڈ ویو فرسٹ ویو سے زیادہ کیسز ہیں یا ابھی تک فرسٹ ویو ختم نہیں ہوئی. تو پاکستان کی اس وقت ریالٹی یہ ہے کہ یہاں نہ تو ہمارے پاس ڈیٹا ہے کریکٹ, نہ ہم ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں, نہ میس ٹیسٹنگ یہاں پر فریلی اویلیبل ہے. جو ٹیسٹ کراتا ہے وہ پیسے دے کے کراتا ہے. پاکستان کی پاپولیشن کے کتنے لوگ ہیں جو 2000 سے لے کر 7000 ڈفرینٹ پرائسز یا سبسڈائزڈ ہو وہ ٹیسٹ افورڈ کر سکتے ہیں. ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بات واضح ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہے وہ آئی ہوئی ہے, اور یہ جو سیزن ہوتا ہے ویسے ہی یہ ڈاکٹر صاحب بھی ایگری کریں گے کہ یہ ریسپریٹری النیسز کے لیے ویسے ہی ایک بڑا وہ فرٹائل سیزن ہوتا ہے. تو کووڈ کا اسپریڈ اس میں زیادہ ہونے کا ایک اور خدشہ ہے جو, اور فلو کے ساتھ انفلوئنزا کے ساتھ جو کمبینیشن بنے گی وہ مزید ڈینجرس ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہمیں ڈیٹا آ رہا ہے, جو ہم چند ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, یہ ہمیں بڑا غور سے دیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو کوئی بیمار ہو جائے, میرے اتنے سارے دوست ہیں ہاسپٹل بیڈز کسی کو کہیں نہیں مل رہے. جو ہم مورٹیلٹی ریٹ کی بھی بات کرتے ہیں, اچھا اتنی مورٹیلٹی نہیں ہے, اتنی ہے. جب لوگوں کو ہاسپٹل بیڈ نہیں ملیں گے, جب ٹریٹمنٹ کی جگہ نہیں ملے گی, تو مورٹیلٹی تو آپ کی ویسے ہی بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اس لیے ایس او پیز, لاک ڈاؤن, ان سب چیزوں کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کا ایک مین وجہ وائرس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہاسپٹل ایٹ کیپیسٹی نہ ہے. 154 اور ممالک میں بھی ہے لیکن ادھر تو معاملہ نیچے آ رہا ہے. نہیں 154 میں معاملہ بگڑ رہا ہے. 195 ٹوٹل ملکیں, صرف 41 ایسے ہیں جن میں بہتر ہے, باقی 154 کے اندر معاملہ اس وقت بگڑ رہا ہے. گراف اوپر جا رہا ہے. نیگیٹو کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ کیسز ہو رہے ہیں. اچھا. اور 71 ایسے ہیں جن کے اندر فرسٹ ویو سے زیادہ سیکنڈ ویو میں کیسز ہیں, یا ابھی تک فرسٹ ویو ہی ان کی ختم نہیں ہوئی, وہ اور بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک. اچھا, یہ جو عالمی سطح پہ سب کچھ ہو گیا ہے تو فائنڈنگز کیا آئی ہے کہ سب سے مؤثر چیز ہینڈل کرنے میں کیا ثابت ہوئی ہے؟ دیکھیں, میڈیسنلی تو ڈاکٹر صاحب بتا سکیں گے, لیکن اس پینڈیمک کے 4 ہی بیسک اینڈز ہو سکتے تھے. پہلا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اتنا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر لیں پوری دنیا میں, جو امپاسبل تھا کہ وائرس ٹرانسمٹ ہی نہ ہو اور وائرس ڈائی ڈاؤن ہے. نیوزی لینڈ میں آپ نے دیکھا. دوسرا یہ تھا کہ بھئی آپ وائرس کو پھیلنے دیں, لوگ جس نے مرنا ہے مرے, جس نے بچنا ہے بچے. ہرڈ امیونٹی کا جو کانسیپٹ ہمارا چلتا ہے, تو وہ اس کا دوسرا اینڈ تھا. لیکن جو اینڈ ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی ویکسین اس کی اپروو ہو, جو ابھی بڑے پرومسنگ ریزلٹس نظر آ رہے ہیں کہ ویکسین آئے, امیونائز کریں اور اس وائرس کو ہم روکیں. یا فورتھ پاسبلٹی یہی تھی کہ اس کی کوئی افیکٹو ٹریٹمنٹ آ جائے, لیکن ویکسین ابھی. اچھا, ویکسین پہ ہم نے بات کرنی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, آپ نے بات کی تھی احتیاطی تدابیر کی, تو احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہے عوام کی سطح پہ, گورنمنٹ کی سطح پہ؟ دیکھیں, گورنمنٹ کی سطح پہ تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے. مثلا کسی فنکشن میں جا رہے ہیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ساری احتیاطی تدابیر جو ہے اختیار کریں, اور صرف ان کو نہیں بلکہ جو بھی امپورٹنٹ ڈگنیٹریز ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ اداکار ہیں, یا کوئی اور لوگ ہیں, ان سب کو ایک ماڈل کے طور پہ عوام کو پیش ہونا چاہیے کہ یار دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں. ہر سیاسی لیڈر کو, ہر مذہبی لیڈر, جی ہر مذہبی لیڈر کو, یس بڑی امپورٹنٹ ہے مذہبی لیڈر, لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں ہمارے یہاں مذہبی لیڈر اتنا تعاون نہیں کرے جتنا کرنا چاہیے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ماسک ضرور پہننا چاہیے. کم از کم دیکھیں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, ایک ماسک پہن لیں, تو جب وہ ماسک پہن لیں گے تو نمازیوں پہ ایک اچھا امپریشن جائے گا. اور ہر مسجد کے اندر آپ دیکھیں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, کہیں بھی نہ کچھ, یقین کیجئے جب وہ علماء کرام جب اپنا جمعے کا خطبہ دیں گے بیٹھ کے, تو لوگوں پہ ایک میسیج اچھا امپریشن جائے گا اور وہ خود بخود اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. عوام کی جہاں تک بات ہے, عوام کو سب کچھ پتہ ہے, اتنا میڈیا نے بتا دیا ہے, اتنا لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تھوڑی سی میں اب آپ سب کی باتوں سے تھوڑا سا وہ کرتا ہوں کہ ابھی تک دیکھیں فروری سے اب تک ہم نے ڈاکومنٹیشن پہ بات کرنی ہے. 7900 بندہ مرا ہے اب تک کووڈ سے. میرا سوال یہی ہے کہ روزانہ آپ کے ملک میں 4500 لوگ روز مرتے ہیں, اور میں یہ فگر لایا ہوں آپ کے پاس کہ 14 لاکھ پچھلے سال جو تھا, جو ایک سال میں لوگ مرے تھے وہ 15 لاکھ اور کوئی 34,000 کے قریب مرے تھے مختلف بیماریوں سے, ایکسیڈنٹ سے. نہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک فرق ہے. جی سر.
ایک آئسولیشن میں بندے کا مرنا ہے. بدقسمتی سے میرا خود تعلق اس علاقے سے ہیں جہاں سے تو قتل مقاتلے اور بندوقوں سے روز مرتے ہیں. جی وہ معیشت پہ اثر انداز نہیں ہوتے, وہ دوسرے کو انفیکٹ نہیں کرتے, وہ اسی طرح خوف نہیں پھیلاتے. اس میں اور اس کی ڈیتھس میں فرق یہ ہمیں ہونا چاہیے کہ جس کو پینڈیمک اس لیے کہتے ہیں, جس کو وبا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے. سر آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال اور اب تک کی فگر میرے پاس ہے کہ انفلوئنزا سے پچھلے سال اس ملک میں 70,000 بندہ مرا تھا, ناٹ فرام دا کورونا وائرس. پچھلے سال 70,000 لوگ جو تھے وہ انفلوئنزا سے مرے تھے. اس کے باوجود ویکسین اویلیبل تھی, اس کے باوجود دوائیں اویلیبل تھیں, اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد میرا سوال یہ تھے, دیکھیں جس ملک کا بجٹ $25 ارب صرف 25 ارب ہو, اور آپ نے صرف ٹیسٹنگ پہ اوپر جو ہے اربوں روپے اب تک خرچ کر دیے. آپ کو پتہ ہے ابھی یہ جو حکومت, یہ بھی ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھا بتائیں گے, جو ویکسینیشن پہ اعلان کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت, لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے اگر ایک سرٹن نمبر آف جو لوگ ہیں ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں اور وجوہات سے, وہ ہم ابھی نہیں روک سکتے, لیکن جو ڈیتھس ہم روک سکتے ہیں وہ تو ہماری ایتھیکل اور مورل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم وہ ڈیتھس روکیں. پھر آپ اور ایک منٹ فلو کو کیوں نہیں روکے؟ 70,000 بندہ مر گیا, اس کی تو ویکسین بھی اویلیبل ہے نا. کی جو ویکسین ہے اس کی ایفیکیسی میں فل نہیں ہے, اس مرتبہ اس وجہ سے آپ فلو کو پوری طرح روک نہیں سکتے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ فلو ویکسین از ناٹ اویلیبل ان پاکستان. یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی پالیٹکس مسئلہ یہی ہو رہا ہے. لیکن بہرحال اور وہ بھی اس میں معاون ہو سکتا تھا, لیکن اس حکومت نے ابھی تک فلو کے ویکسین بھی نہیں ہے اور نمونیا کے ویکسین. لیکن یہ تو ایک بات تو ہے, جیسے انہوں نے فکر دی نا, میرے پاس بھی ایک فکر ہے, خدا کا فضل ہے کہ دنیا میں اس وقت تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 16 کروڑ کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں. 6 کروڑ اور کچھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں کورونا سے, اور جس میں سے 3.25 کروڑ صرف 21 ملکوں پہ ہیں یورپ میں. جبکہ اس کے مقابلے میں جب ان کی آپ نکالیں تو ان کی بنتی ہے تقریباً 61%, یعنی کہ ان کے جو انفیکشن ریٹ ہے اور ان کی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 72% ہے. یعنی کہ صرف یہ جو 21 ممالک ہیں ان میں 75% لوگ مرے ہیں, باقی 25% باقی دنیا میں مرے ہیں. جب اس کو آپ خلیج کے ممالک سے لیں, عرب ممالک میں لیں, میں بڑا نتیجہ یہ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا ہمارے یہاں خوف پھیلا دیا گیا, خدا کے واسطے خوف نہ پھیلائیں. پتہ ہے کورونا سے لوگ جو مر رہے ہیں, آپ ابھی بھی نکالیں, دیکھیں لوگ تو ویسے ہی ایس او پیز فالو نہیں کر رہے, تو خوف تو ہمیں اور چاہیے اچھا کہ لوگ فالو کریں, لوگ اس کو کنٹرول کریں. نہیں سر, انفارچونیٹلی ریسرچ نہیں ہوتی ہمارے ملک میں. آپ یہ نکال لیں کہ جو 8,000 بندہ مرا ہے نا, آپ یہ نکال لیں کہ یہ اسپتالوں سے ریسرچ نکالیں کہ جو لوگ مرے ہیں کو موربیڈیٹی سے مرے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک نقطہ سمجھنا چاہتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے. اویئرنیس پھیلانا میری ذمہ داری ہے. جی بالکل ٹھیک. اویئرنیس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کی سنگینی بتاؤں, اس کے افیکٹڈ لوگ بتاؤں, باقی سارے. اچھا اگر میں یہ نہ بھی کروں تو لوگوں کو تو خبریں مل رہی ہیں, آپ ہمیں وہ احتیاطی تدابیر بتا دیں کہ جس کی وجہ سے خوف بھی نہ پھیلیں اور احتیاطی تدابیر. لیکن میرا یہی سوال تھا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دفعہ جو وائرس آیا سیکنڈ ویو وہ پہلے سے اس لیے زیادہ خطرناک تھی کہ اس دفعہ جس کو بھی ہٹ کیا اس کو نمونیا ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسری بات کہ ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی پڑے گی. اب احتیاطی تدابیر بہت آسان ہے کہ ہم ماسک نمبر 1 لگانا شروع کر دیں. ٹھیک, مطلب بہت آسان کام ہے یہ, اس سے آسان کام ہو ہی نہیں سکتا, اور کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا. کپڑے کا بھی لگا لیں, کچھ تو کریں. اسی طرح ایک دوسرے کے تب سوشل ڈسٹینسز بھی لیں. یہ حکومت نے خیر اچھا کام کیا کہ جیسے شادی بیاہ پہ تھوڑی سی پابندیاں لگا دی ہیں, چیزوں پہ اس طرح کے ہجوموں پہ پابندی, لیکن حکومت تو کر رہی ہے, عوام کا بھی تھوڑا سا فرض ہے نا جی. حکومت تو ماڈل بن ہی رہی, سیاستدان اور مذہبی لوگ, لیکن ہمارا شادی بیاہ پہ پابندی تو لگا دی, لیکن ادھر جلسوں میں تو شادی بیاہ سے ہزاروں لوگ, شادیوں میں تو اس طرح لوگ. سر یہ پھیلی جلسوں سے رہا اس وقت, آپ صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے لیڈر نے بیان دیا کہ مجھے کوئی اسٹیٹسٹک دکھا دے. بات یہ کہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ جب 10,000 20,000 30,000 بندہ اکٹھا ہے, ٹھیک, اور ہم پرسنٹیج کہتے ہیں کہ اچھی خاصی ہے, تو ایک دوسرے کو تو لگا رہے ہیں. اچھا پروفیسر اعجاز صاحب, اس میں یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے نا کہ اس میں رسپانسبلٹی جو ہے نا پبلک کی بھی ہے, گورنمنٹ کی بھی ہے, اپوزیشن سب کی ہے. دیکھیں اگر اکیلے گورنمنٹ نہیں کر سکتے, اکیلے عوام بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں ایک ڈائریکشن آتی ہے, گورنمنٹ والے وہ کرتے ہیں, ہیلتھ آفیشلز ہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور وہ نیشنل ایکشن پلان میں شامل ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو کرتے ہیں, جس کو جب بھی پینڈیمک ہوتے ہیں اس کے لیے نیشنلی اور گلوبلی جس کو کہتے ہیں میٹیگیشن میئرز, اس میں لاک ڈاؤن ہو گیا, اس میں یہ آپ کی کوارنٹائن آ گئی, اس کے اندر ڈیٹیکشن, ارلی ڈیٹیکشن ہے, ان کو آپ آئسولیٹ کر لیں,
اور جو کیسز ہوتے ہیں ان کو فوراً آپ ایک حد تک کچھ حد تک جس طرح یہاں پہ 10 دن یا 2 ہفتے رکھتے ہیں تاکہ وہ پھیلے نہ. تو یہ تمام میئر، بزنسز بند ہے، اسکول بند ہو جاتے ہیں، تو یہ تمام میئرز آپ کو لینے پڑتے ہیں کیونکہ انڈیویجولی میں نہیں لے سکتا، عوام نہیں لے سکتی، گورنمنٹ نے لینا ہوتا ہے. لیکن اس میں پھر آپ تعاون چاہیے سب لوگوں کا تاکہ اس کو سمجھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کی پیچھے ایک پوری سائنس ہوتی ہے. اس کی اگر ہم جائیں، پہلے برڈ فلو ایک آیا تھا، کتنا خوف تھا اس وقت، اس کو فوراً بر وقت کیا تھا، اس کو فوراً ختم کر دیا. سارز آیا، فوراً 1 سال کے اندر اندر وہ قابو میں آ گیا. اس طرح اور مثالیں بھی ہیں. ایبولا کے بھی ایسی مثال ہے. ٹھیک ہے، بیماریاں مختلف ہیں، مختلف طریقے سے ان کی انفیکشنس ڈفرینٹ ہے. یہ اس کے مقابلے میں زیادہ جان لیوا اور زیادہ پھیلنے والا وائرس تھا. اس لیے آپ دیکھیں کروڑوں میں پہنچ کی بات اس سے بھی شاید زیادہ ہوگی. اور اس لیے ڈیتھس جب ہوتی ہیں تو اسی لیے وجہ سے آپ کی پوری گلوبل کمیونٹی حرکت میں آتی ہے تاکہ لوگوں کی زندگی بچائیں. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے پھر آپ کی سیاست شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ ٹیسٹ کیا ہے، چاہے وہ ویکسین کیا ہے، چاہے اس کی ٹریٹمنٹ کی ہے، اور اس کے اوپر اچھی خاصی میں کہوں گا محاذ کھلے ہوئے ہیں. اور یہ روزانہ کی پہلی دفعہ ہوا. اچھا، اب یہ تو سب بتا رہے کہ بھئی حتمی حل وہی ہوگا کہ جب ویکسین آ جائیں. آپ لوگ اس وقت جو ویکسین کا ٹرائل کر رہے ہیں تو کیا صورتحال ہے اس کی؟ یہ کون سی ویکسین ہے، کس سٹیج میں ہے؟ پہلے میں کلیئر کر دوں کہ ویکسین شاید الون کافی نہیں ہوگی. اس کے لیے پریکاشن لینا پڑے گا، اس کی ٹریٹمنٹ ہمیں چاہیے، بہتر ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ ڈیٹیکٹ کریں. ویکسین جو ہے پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو 200 کے قریب ویکسین ٹرائلز چل رہے ہیں، اور بہت سے ہیں جو کہ ہیومن ٹرائل تک پہنچ چکے ہیں، اور جو فیز 1 فیز 2 میں یا فیز 3 میں چل رہے ہیں. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 11-12 کے قریب فیز 3 ٹرائل میں پہنچ چکے ہیں، اور کچھ ہیں جو کہ پرومسنگ رزلٹ دکھا چکے ہیں. پاکستان میں جو فارچونیٹ ہوا کہ پاکستان گورنمنٹ پاکستان سے، اور اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو کہ انہوں نے بہت اچھی لیڈ لی. یہ ویکسین آئی ہے چائنا کے تعاون سے آئی ہے، اور یہ پاکستان میں 5 بڑے سینٹرز میں یہ اس کا تجربہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں ہم کیا کہ اس کا دیکھیں کہ ویکسین کووڈ سے کتنا حد تک بچاتی ہے. اور یہ 10,000 لوگوں کے اوپر کم سے کم انیشل سٹیج میں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اب تک آج تک 8,000 لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے. پاکستان کے مختلف 5 سینٹر بڑے سینٹرز ہیں جس میں ہو رہی ہے. اور الحمدللہ وہاں جس میں ایک آپ لوگوں کا بھی ہے. ہمارے شفا انٹرنیشنل میں اسلام آباد میں ہوا ہے، شوکت خانہ میں، اور یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز لاہور میں، اور انڈس ہاسپٹل آغا خان میں کراچی میں ہو رہا ہے. تو یہ بڑے سینٹرز ہیں جس میں یہ پوری ایک جس کو میں کہیں گے ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. ابھی تک پروفیشنلز ہیں. کیا کتنا حوصلہ افزا ہے رزلٹ؟ کتنا حوصلہ افزا؟ دیکھیں اس کے اندر دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سیفٹی دیکھتے ہیں تو فی الحال جو سیفٹی ہے فیز 1 فیز 2 سے آ چکی ہے. فیز 3 بھی سیفٹی دیکھتی ہے. امیجیٹ جو ہے ویکسینیشن چونکہ ابھی 1 مہینہ 2 مہینے ہوئے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہوا. الحمدللہ کوئی سیریس ایڈورس ایونٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوا. تو یہ اچھی بات ہے کہ کیونکہ سب سے پہلے آپ کا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے سیف ہو، لوگ اس کو کمفرٹیبل، جو کنسرنز ہے وہ نہ ہو لوگوں، تاکہ ایکسیپٹنس اسی سے آتی ہے. پھر آپ کی بیماری کے خلاف کتنا افیکٹو ہے یہ ڈیٹا آئے گا جب ٹرائل ختم ہوگا، جو کہ کچھ مہینے لگ سکتے ہیں. اس میں کتنے مہینے لگ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں 1 سال کا ٹرائل ہے، لیکن جب ایک پوری دنیا کے اندر 40,000 لوگوں کو یہ لگنی ہے یہ والی ویکسین، اور اس کا جب ایک ٹارگٹ ایک اچیو ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرم انالیسس، جب ڈیٹا آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک انالیسس ہوتا ہے جس طرح کی فائزر والوں نے کیا، ماڈرنا نے کیا، اور یہ UK والی آکسفورڈ والی ویکسین نے، کہ انیشل ڈیٹا بتا دیا کہ کتنی افیکٹو ہے. تو ہمارے لیے سب کے لیے اطمینان ہو گیا کہ ویکسین آ رہی ہے، اور یہ بہت بڑا ہتھیار ہوگا اس پینڈیمک کے کنٹرول کے لیے، اور اچھی خبر ہوگی پاکستان کے لیے کیونکہ پہلی دفعہ اتنی بڑا ٹرائل پاکستان میں ہو رہا ہے جس میں ہم شامل ہیں. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا نام اس سے کم سے کم سائنٹیفک کمیونٹی میں ایک بہت بڑی نام لیا جائے گا، اور اس کے لیے آگے بھی اس کا فائدے ہو سکتے. اچھا علی، آپ نے اس سے متعلق کافی ڈیٹا جمع کیا ہے ویکسین سے متعلق، تو وہ مجھے آپ سے لینا ہے اور پھر اس پہ ڈاکٹر صاحب کے کمنٹس بھی لینے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. جی علی معین، یہ جو
ویکسین ہو رہا ہے ہر جگہ پہ، تو کہاں پہ کس سٹیج میں ہیں اور ہمیں یہ نعمت کب نصیب ہوگی؟ نہیں، یہ بڑا جو آخری والا سوال ہے میرے خیال یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ویکسینز اس وقت ڈاکٹر صاحب نے فگرز دیے، میں تھوڑے اپڈیٹڈ فگرز دے دیتا ہوں کہ ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں ویکسین ڈیولپمنٹ کے. ایک پری کلینکل فیز ہوتا ہے جس میں جانوروں پہ یا ویسے چیک کرتے ہیں کہ ویکسین کام کرتی ہے، امیون رسپانس بناتی ہے، یعنی فیز 1 فیز 2 جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا سیفٹی دیکھتا ہے، اور فیز 3 جو ہے وہ مینلی ایفیکیسی کے اوپر فوکس ہوتا ہے، اور فیز 1 فیز 2 میں ڈوزیج وغیرہ اور رسپانس بھی دیکھا جاتا ہے. تو ایفیکیسی افیکٹونیس کو کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو ویکسین لگے گی، جو ہزاروں کی تعداد میں فیز 3 میں دیتے ہیں. تو اس وقت فیز 3 کے اندر 13 ویکسینز ہیں، اور یہ بہت فائدہ مند بات ہے کہ جتنی زیادہ ویکسینز فائنلی اویلیبل ہوتی ہیں اس میں سب کا فائدہ ہے، اس میں کمپٹیشن ہوگا، اس میں مینوفیکچرنگ میں زیادہ ویکسین زیادہ جلدی اویلیبل ہوں گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینز اپروو ہوں، یہ سب کے فائدے میں. تو ابھی جو ریزلٹس ہمارے پاس سامنے آئے ہیں وہ 3 ویکسینز کے آئے ہیں ابھی، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب جس کا ٹرائل کر رہے ہیں وہ ان کا رزلٹ ابھی آئے گا. تو جو 3 آئے ہیں وہ تو بڑے پرومسنگ ہیں. ایک فائزر کا ہے، ایک موڈرنا کا ہے، دونوں 90% سے زیادہ افیکٹو ہیں، یعنی جن کو ویکسین لگے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے 90% سے زیادہ لوگوں کو یہ کووڈ سے محفوظ رکھے گا. جو صحیح میرا خیال ہے گیم چینجر ویکسین ہے وہ آکسفورڈ ایسٹرازینکا کی ہے، کیونکہ وہ کاسٹ وائز بہت کم ہے. جو فائزر اور موڈرنا کی ویکسین ہے وہ $40 موڈرنا کی، $20 تک فائزر کی ہے. جو رشین ویکسین ہے وہ $10 کی. تو جو باقی سب ویکسینز ہیں وہ $10 سے زیادہ ہیں. تو یہ جو آکسفورڈ والی ویکسین یہ واحد ویکسین ہے جو $4 کی پرائس پہ گورنمنٹس کو ملے گی. اور جو ڈیولپنگ، اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ جو سب سے پہلے ملک سب سے زیادہ پیسوں پہ خرید لے گا اس کو دے دیں گے. ان کا یہ بھی پلیج ہے، پرومس ہے کہ یہ ایکویٹیبل بنیادوں پہ دنیا میں ہم ویکسین جیسے جیسے بنے گی اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو جو آپ نے سوال کیا نا ہمیں ویکسین کب ملے گی، یہ ایک فالس سینس آف ہوپ میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی جب ویکسین کی خبریں آئیں کہ کل پینڈیمک ختم ہو جائے گا، پرسوں ختم ہو جائے گا. آپ نے 7.5 بلین یعنی 7.5 ارب دنیا کے لوگ ہیں، اتنی ڈوزز آپ نے بنانی ہیں، اور اکثر ویکسینز کی 2 ڈوزز لگنی ہیں. تو وہ مینوفیکچرنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اگر سب کچھ پلان کے حساب سے گیا تو اگلے سال 2021 کے فال یا اینڈ تک جا کے یہ پینڈیمک آپ کو ختم ہوتے ہوئے نظر آئے گا. نہیں، ایک تو وہ سٹیج ہوگا نا کہ جب ظاہری بات ہے کہ سب لوگ استعمال کریں. ابھی تک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیو ویکسین بدقسمتی سے پاکستان میں وہ زیرو نہیں کر سکے. مفت وہ ویکسین ہر وقت دنیا ہمیں دیتی ہیں لیکن ہم اس کو نہیں کر سکے. ایک تو اس کو زیرو کرنا ہے، دوسرا یہ کہ یہ پھر اویلیبل کب ہو جائے گا. چلو عوام کے لیے نہیں، خواص کے لیے پاکستان جیسے ملک میں، اور کس کا پہلے اویلیبل ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ابھی ڈپینڈ کرے گا کہ کون سے مینوفیکچررز جتنا جلدی رول آؤٹ کرتے ہیں. لیکن پرابیبلی یا چائنیز ویکسین پاکستان میں سب سے پہلے آئے گی یا یہ آکسفورڈ والی ویکسین پہلے آئے گی، کیونکہ یہ چائنا سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور آکسفورڈ ویکسین کا پلیج ہے کہ ہم ایکویٹیبل بنیادوں پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. لیکن جو آپ نے کہا نا کہ زیرو کب ہوگا، دیکھیں ہمیں نیسیسریلی سب کو ویکسین امیڈیٹلی دینی تو سب کو ہے، لیکن جب 60% کو ہم ویکسین دے دیں گے تو پینڈیمک کافی حد تک، یہ ایک فارمولا ہوتا ہے جس کے اندر آپ پلگ ان کرتے ہیں ویکسین کی ایفیکیسی، جب 60% کو دے دیں گے تو پینڈیمک کافی حد تک کنٹرول میں آئے گا. ڈاکٹر صاحب منفرد شخصیت کے مالک ہے تو کئی چیزوں پہ ان کی منفرد آراء ہوتی ہیں، تو جس طرح باقی چیزوں پہ تھا، تو ویکسین کے بارے میں آپ کی سر کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ علی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اتنی جلدی امید نہ رکھیں. اس کی وجہ بھی تو پہلے فیز 3 چل رہی ہے، اور فیز 3 میں بھی نا کمپنی جن کی انہوں نے نام لیا وہ کچھ تحفظات انہوں نے خود اپنے جو ان کی انٹرویوز ہیں میں نے سنے ہیں، جو پبلیکیشن ان پہ کہا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جتنی ویکسینیشن ہو رہی ہیں نا، اچھا نہیں فائزر موڈرنا کے کوئی تحفظات نہیں تھے، آکسفورڈ ویکسین کا ایک ایشو تھا، آپ بتا دیں کون سے. میں وہی آ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں ان کا تحفظ یہ تھا کہ یہ جتنے بھی ٹرائل انہوں نے کیے نا وہ 18 نہیں صرف آکسفورڈ کا تھا، باقی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ویکسین کے اندر کانفیڈنس رکھیں لوگوں کا، کوئی ڈاؤٹ نہ کریٹ کریں ویکسین. فائزر اور نہیں، اب فائزر اور موڈرنا RNA بیسڈ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ RNA بیسڈ ٹیکنالوجی ہے، یہ نئی ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ RNA جو وائرس کا ہے نا تھوڑا سا لیتے ہیں اور اس کو انسان کے اندر ڈالتے ہیں، پھر وہ انسان کی جو امیونٹی سسٹم ہے وہ اس کو ریکگنائز کرتا ہے ایز اے وائرس اور امیونٹی پیدا کرتا ہے.
لیکن انفارچونیٹلی یہ جو RNA وائرس ہے یہ اتنی جلدی میوٹیٹ کرتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ یہ ویکسین لانگ ٹرم ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر اتنی آسانی سے یہ ویکسین بن جاتی, اس وقت دنیا HIV پہ مر گئی ہے, RNA وائرس ہے. ہیپاٹائٹس سی پہ اربوں ڈالر لگ گئے ہیں, نہیں ڈیولپ کر سکے. ڈینگی نے دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا, نہیں ہوا. RNA کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے وائرس کا کہ یہ بڑی جلدی میوٹیٹ تو کرتا ہے. یہ چائنا اور رشیا وغیرہ کا بھی RNA بیسڈ ہے. کہہ رہی ہیں, خود کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ ابھی ہم یہ نہیں بتا سکتے. یہ سوال پوچھ لیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ جو نہیں ریسرچ ڈاکٹر کر رہے صاحب, ہیں. چائنا اور رشیا والے بھی RNA بیسڈ نہیں وہ ویکٹر بیسڈ, وہ ویکٹر بیسڈ, وہ میں ان کی بات نہیں کر رہا. چائنا اور رشین پورا وائرس یعنی وہ اس طرح ماڈیفائی کر رہے ہیں وائرس کو کہ اس سے ملتا جلتا یا اس سے ایسا وائرس جس کو کم ٹاکسیسٹی ہوتی ہے, یعنی کہ جو نقصان نہیں پہنچا سکتا, ویسے وہ ٹیکنالوجی کچھ ہمارے پاس بہتر. الٹیمیٹلی پہلے آئیں گے تو چائنیز. جی سر, وہ بہتر ٹیکنالوجی ہے, چائنیز کی بہتر جی ٹیکنالوجی. بہتر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ان سے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی تک یہی طے نہیں ہو سکا کہ جو ویکسین لگے گی اس کی امیونٹی کتنی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ میرا جو تحفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے 18 سال کے نوجوانوں کو وائرس یہ ہو رہا ہے کورونا, آپ یقین کیجئے 1-2 دن میں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں جب یہ ویکسین لگاتے ہیں تو ویکسین لگانے کے بعد سر یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نہیں, ویسٹ اور چائنا کے لوگ ہماری طرح نہیں ہے, وہ اپنے لوگوں کی جانوں سے متعلق اتنے بحث نہیں ہوتے کہ اس کے افیکٹو نہیں ہوں گے. اور ناراض نہ ہوئیے گا, دنیا میں اس وقت اسلحے پہ بزنس نہیں ہو رہا, اس وقت دنیا میں دوائیوں پہ ویکسین پہ بزنس ہو رہا ہے. آپ میری پوری بات نہیں سنی تھی آپ نے. ہمارا جو 18 سال کا نوجوان ہے جب اس کو کرونا ہوتا ہے وہ 1 یا 2 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, میں ان سے سوال کر رہا ہوں, اچھا ہے نا میرا کلیئر ہوگا. یہ بھی 18 سال کے نوجوان کو ویکسین دے رہے ہیں اور جس کو بھی یہ ویکسین کی ڈوز لگا رہے ہیں اس کو فیور بھی ہو رہا ہے, اس کو باڈی ایکس بھی ہو رہے ہیں, جو تھوڑے بہت 18 سال کے نوجوان کو ہو رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ویکسین, دیکھیں اوپن مائنڈ ہونا چاہیے, بحث ہو رہی ہے, کیا یہ ویکسین جب ہم ان لوگوں کو لگائیں گے جو اولڈ ایج پیپل ہیں یا جن کو آلریڈی کوئی خطرناک بیماری ہیں جیسے دل کی, شوگر کی, کیا اس میں بھی اتنی ہی افیکٹو ہوگی؟ جی ڈاکٹر صاحب ایک بات میں کر دوں پھر آپ کو اسٹیج. دیکھیں mRNA ویکسین کی بات ہوئی, mRNA ویکسین بالکل یہ صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ دنیا میں فرسٹ ٹائم یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے, لیکن یہ ہائیلی افیکٹو ہے اور یہ بریک تھرو ہے. اور اس mRNA ویکسین کی سکسیس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت ساری اور بیماریوں کی ویکسینز آئیں گی. ٹھیک ہے. اور mRNA ویکسین کی خصوصیت ہی یہ ہے جو سب سے زیادہ اس پہ ریسرچ اور بلینز آف ڈالرز لگائے گئے ہیں کہ اگر وائرس میوٹیٹ ہوتا بھی ہے, ابھی تک جو ریسرچ آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ میجرلی میوٹیٹ نہیں ہو رہا اور امیونٹی لانگ لاسٹنگ ہو سکتی ہے, لیکن اگر میوٹیٹ ہوتا بھی ہے تو mRNA ویکسین از دا کی. اس کو آپ کوئکلی ری ماڈل کر سکتے ہیں, ٹویک کر سکتے ہیں اگر وائرس کی میوٹیشن ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. باقی جو ڈفرینٹ ویکسینز ہیں وہ کرتے ہیں. جی بالکل, میں بالکل صوفی جی, ایک نئے کئی پلیٹ فارم پہلی دفعہ اس ویکسین اس کرونا کے لیے یوز ہو رہی ہیں پہلی دفعہ. اور دیکھیں جیسے کہ ایک بیماری کے لیے 200 کے قریب ویکسین ٹرائلز میں پہلی دفعہ ہوا ہے, ورنہ جو ہے نا دیکھیں نا 1-2 ویکسین ٹرائلز ہوتے تھے, 1-2-3 ٹرائلز ہوتے تھے, اس کے اوپر 10-12 سال. لیکن ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ جو یہ فیزز ہیں وہ ایکسلریٹڈ ہو گئی. جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے بہت سے سوال ہوں گے کہ افیکٹ کون سی پاپولیشن میں زیادہ افیکٹ ہے, پاکستان میں ہوگی نہیں ہوگی, اولڈر پیپل میں ہوگی نہیں ہوگی, اسپیشل پاپولیشن میں ہوگی نہیں ہوگی, اس کا رسپانسز کب تک رہیں گے, یہ تو دیکھیں ابھی تو چل رہا ہے. لیکن مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ویکسین کے اوپر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے کہ اس سے بچاؤ ہے, ہمیں ایڈوکیٹ کے طور پہ کام کرنا ہے اور لوگوں کو یہ میسج دینا چاہیے کہ یہ ایک ہتھیار ہے جس کو یوز کیا جائے گا اس پینڈیمک کو, اور آئندہ بہت سی پینڈیمکس کے لیے اس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ بیماریوں کو کنٹرول کیا جائے, نہ کہ ہم یہ ڈاؤٹ کریٹ کریں کہ جی یہ ہو جائے گا, وہ سیف ویکسین ہے. سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیں, ابھی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں فیز 1 فیز 2 اور کافی حد تک فیز 3 میں یہ اپنی سیفٹی دکھا چکی ہے, اور لانگ ٹرم ایفیکٹ یہ تمام ویکسین کا جو آ بھی چکی ہیں پچھلے کئی ڈیکیڈ سے, اس کی بھی پوسٹ مارکیٹنگ سرویلنس ابھی بھی چل رہی ہے, اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, لیکن اس کو یہ مطلب نہیں کہ ہم ویکسین, لیکن اس ڈیزیز سے کم ہوتے ہیں. ایک تو یہ کنسیپٹ ہے نا کہ 22 کروڑ لوگ ہیں, سب کو ویکسین دی جائے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, بلکہ میں ایک سجیسٹ کروں گا آپ کے فورم سے کہ کیونکہ شہروں میں یہ بہت زیادہ ہوا ہے, دیہاتوں میں اتنا نہیں ہوا اور شہروں میں بہت زیادہ ہوا ہے, تو یہ ویکسین لگانے سے پہلے اینٹی باڈی ٹیسٹ لازمی کرایا جائے
پہلے دیکھا تو جائے، اگر ایک بندے کو آلریڈی اینٹی باڈی موجود ہے تو اس کو ویکسین کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پتہ چلے گا کہ اگر آپ یہ کیلکولیشن ایک اور آپ سے 700 کی ویکسین لگانے سے پہلے 2000 کے ٹیسٹ کرائیں. بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمیں ایک ریسرچ کرنی چاہیے پہلے تو کہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ایک کمیونٹی لیول پہ آج تک حکومت نے نہیں کی. پہلے کر کے تو دیکھے کہ ہمارا اسٹیٹس کیا، کسی ایک علاقے کو لوکیٹ کر لیں. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ شہروں میں 50% لوگوں کو یہ ٹچ کر چکی ہے، اور جس دن یہ 60% کرے گی، دس از کالڈ ہارڈ امیونٹی. تو یہ بنسبت اس کے غریب ملک میں لیکن ڈاکٹر صاحب وہ کیسے، ظاہری بات ہے جس کو ہو چکا ہے تو وہ فرض کر لے گا اب علی گزار چکا ہے، آپ گزار چکے، تو آپ کے اینٹی باڈی جو ہے نا وہ ہوئی ہوں گے. اس میں یہ دیکھیں سوال یہ ہے سر، آپ 100 مجھے اس وقت نہیں کہنے دیا، $100 ملین آپ اس پہ لگا رہے ہیں، یعنی کہ جو کہ 16 ارب روپے بنتے ہیں. آپ ریسرچ پہلے کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ملک میں اینٹی باڈی کا سٹیٹس کیا ہے شہروں کے اندر؟ ہمارے لوگ پی سی آر نہیں کر رہے ہیں. نہیں سر، حکومت کرے نا سر حکومت کرے نا. 50% چیک کر لیں، اگر 50% لوگوں کو ہو گیا تو کیوں اتنا 16 ارب ضائع کیا جا رہا ہے؟ سیرو پریولنس سٹڈیز ہیں، اویلیبل ہیں، ایگزیکٹ فگرز نہیں پتہ کہ کراچی میں 40-60% ہے. آغا خان کا کمیونٹی لیول پہ 20% کے قریب تھا پوری، کچھ میں اس سے بھی زیادہ ہے. نہیں سر، ڈاکٹر طاہر شمسی نے کیا تھا 43% تھا. ہاں لیکن میں نے کیا تھا سیمپلنگ ڈیٹا اس کے بہت سارے ایشوز ہیں، اسمال سیمپلز ہیں نا. لیکن ویسے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کمیونٹی لیول پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنا ہے. لیکن جو ویکسین آپ لگتے ہیں ان کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو میٹ کرنے کے پھر ویکسین لگائی چاہیے. اس میں شامل ہے کہ سسپیکٹڈ اور کنفرمڈ کووڈ اگر ہے تو آپ نہیں یہ لگوائیں. کس حکومت سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ سب کے اینٹی باڈی کر لے، کہ جو اپنے پیمز ہاسپٹل کو ٹھیک نہیں کر سکتی، جس میں کوئی جانے کا، وہ حکومت اتنی ابھی تک وہ فلو کے اور پولیو کے ویکسین جو ان دنوں میں ہر دکان پہ دستیاب ہوتی تھی وہ نہیں منگوا سکتی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے درست کہا، فلو ویکسین میں خود ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. ہاں، اور ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی بتا دیے کہ اگر یہ فلو اور اس کے ویکسین اس وقت ہوتے جس طرح باقی میں، تو یہ کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا تھا. بالکل آپ نے درست فرمایا. شاید فلو ویکسین جن کو لگی ہوتی نا تو شاید یا تو ان کو چانس کم ہوتا، یا اگر ہوتے بھی تو سمٹم بہت کم ہوتے. یہ حقیقت ہے جو آپ نے بات کی. لیکن فلو ویکسین ہی نہیں اس ملک میں. یہ کتنا بڑا المیہ ہوا ہے بڑے عرصے کے بعد کہ فلو ویکسین از ناٹ اویلیبل. اکتوبر میں آ جاتی تھی. ہاں یہ ہے. ناظرین، اپنے مہمانوں کے شکریہ کے بعد پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تبدیلی سرکار ہے، اور مختصر وقت میں ہم نے دیکھا کہ 3 ہیلتھ منسٹر انہوں نے بدل دیے. لیکن حالت یہ ہے کہ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر سال سردی شروع ہونے سے پہلے پاکستان میں ہر بڑے میڈیکل سٹور پہ فلو کے اور اس کے ساتھ ساتھ نمونیا کے ویکسین دستیاب ہوتے تھے. ویسٹرن کنٹریز میں عموماً لوگ تقریباً سب آبادی کو لگا دیتے ہیں، لیکن آج تک کل بھی میں نے پوچھا ہے پاکستان میں یہ حکومت فلو ویکسین اور نمونیا کے ویکسین نہیں منگوا سکی. حالانکہ وہ اس معاملے میں جس طرح سب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ معاون ہو سکتی تھی. لیکن بہرحال جس طریقے سے مختلف رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات جو سب کی تجزیے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سر دست احتیاط ہی سب سے بڑا علاج ہے. ماسک پہننا، ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا، اس پہ میرے خیال میں تمام ماہرین کا اور تمام دنیا کا اتفاق ہے. آج کے تمام مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.